ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ بائیڈن کے سرپرائز وزٹ کے بعد یوکرائن اور روس کے درمیان جو جنگ ہے اس کے بادل جو ہے وہ بڑی تیزی سے مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور معاملات دونوں طرف سے شدید تیز اور تند بیانات اور دونوں طرف سے کچھ عمل بھی اس حوالے سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے آج تقریر کی ہے اور تقریر میں انہوں نے گو کہ سچ ایسی کوئی بات مطلب کسی بڑے حملے کا یا کسی بڑے کا اقدام تو نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو اور دوسرے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ کہ شاید رشیا جو ہے کوئی جیسے سولو فلائٹ کے اندر موو لے رہا ہے وہ ایسے ہی ابھی موو لے گا، لیکن ایک بات جو اس میں یہ ہے کہ روس نے آج کل بائیڈن کے یوکرائن آنے کے بعد اس نے اپنے جو نیوکلیئر فورسز ہیں ان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے تیار رہیں اور تمام جتنے بھی نیوکلیئر ہتھیار ہیں خاص طور پہ دور مار کرنے والے جو کہ نیٹو ممالک تک ہٹ کر سکتے ہیں ان کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اسٹینڈ بائی کر کے ان کو ایک دفعہ اور ری چیک کر لیے جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ نے اسی دوران کوئی ٹیسٹ کیا نیوکلیئر میزائل کا تو ہم اس سے دگنا ٹیسٹ کر کے امریکہ کو اس کا جواب دیں گے۔ اچھا، دوسرا گورباچوف اور کے درمیان اور جو آپ کو پتہ ہے جارج بش سینئر کے درمیان جو معاملات ہوئے تھے جو سر جنگ کے، انہیں ختم کر دیے تھے ان دونوں نے، گورباچوف نے اور جارج بش سینئر نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سر جنگ کا جو ایرا ختم کر دیا تھا وہ ایرا دوبارہ جو ہے بائیڈن انتظامیہ نے دوبارہ اس کو پیدا کر دیا ہے، بلکہ شدید اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ شدت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ اس وقت تو یہ صورتحال اتنی نہیں تھی گمبھیر جتنی کہ آج ہے، کیونکہ اس وقت تو ٹھیک ہے کچھ نیوکلیئر کے حوالے سے بھی تھا لیکن ہتھیاروں میں بھی اتنی جدت نہیں تھی اور جتنے جسے کہتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل جو ہے ٹیکنالوجی جو وارفیئر جو ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی آج کل کے دور میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے اگر 10 قدم جو تھے وہ آج کے کوئی بھی ایک قدم اگر اٹھایا جاتا ہے تو وہ گزشتہ سرد جنگ کے 10 قدم کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور یہ میں بھی کہہ رہا ہوں اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرا ساتھی پیوٹن نے ایک اور بڑا اندیا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح بائیڈن نے یوکرائن آ کر اور جس طرح جو مطلب سابقہ سوویت یونین کی جو تھی ریاستیں ان کو جس طرح متحد کیا، نیٹو میں شامل کیا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں روس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے سخت بیانات بھی دیے ہیں۔ لیکن ایک جو سب سے بڑا پیغام مطلب اقدام انہوں نے اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹریٹی تھی نیوکلیئر کے ساتھ، جو ہتھیاروں کی نیوکلیئر کی ٹریٹی تھی جس میں کہ رشیا بھی اور جو ہے امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تبادلہ کرتے تھے نیوکلیئر آرسنلز کا، اور ایک دوسرے کو اس کے بارے میں اور ان کی تعداد اور ان کی کیپیسٹی اور وہ کہاں استعمال کریں گے، کس کو دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں اس ٹریٹی کے اندر، وہ تمام انہوں نے ٹریٹی اس کو ختم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے ہر اس حوالے سے آزاد ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اچھا، ابھی مطلب وہ معاملات ختم ہی نہیں ہوئے تھے، اس کی ابھی مطلب جسے کہتے ہیں کہ گونج ابھی برقرار تھی اس خطے کے اندر کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہاں ابھی پہنچ گئے ہیں۔ وارسا آپ کو پتہ ہوگا وارسا میں ہے، اور وارسا میں انہوں نے جو نیٹو کے سابقہ جو مشرقی ونگ تھا جس میں کہ بلغاریہ، چیک ریپبلک اور ہنگری اور پولینڈ جو ایسٹرن یورپ جو تھا اس کا جو ایک بلاک تھا، غالباً اس بلاک کو جو ہے انہوں نے بخارسٹ بلاک ہے، بخارسٹ 9 کے نام سے شاید غالباً ہے، ایگزیکٹلی یس، بخارسٹ 9 جو ہے ان کے جو ہے زعما کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم جو ہے مطلب آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر میں لب لباب اس تمام صورتحال کا دیکھوں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی آر نہیں ہے، یا کوئی بھی جو بین الاقوامی تجزیہ نگار ہے اس وقت ساری دنیا کی جو صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس وقت دنیا کو بہت بڑی ایک جنگ کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور زیلنسکی جو ہے بلا شبہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ زیلنسکی ایک ہتھیار کے طور پر وہ استعمال ہوتے رہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیا میں ایک تھا نا ایک سوچ تھی سر جنگ کے بعد بھی، تو اب وہ سر جنگ سے بڑھ کر ایک اور یہ ہوگا کہ دنیا اب سب کانٹیننٹ کے حوالے سے بھی اس کے اندر ایک تھوڑی سی تقسیم دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ آج پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ رشیا، چائنا، ایران اور ساتھ میں ہو سکتا ہے شاید شمالی کوریا کا بھی، وہ تو میں خاص طور پر انڈرسٹوڈ ہے شمالی کوریا، کیونکہ آلریڈی ان کا انڈر ٹیبل جو ہے ان کا معاہدہ ہے، تو یہ جو ہے ایک پورا بلاک بنے گا ایشیا کے اندر۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ ہم ایشیا کو ایک مضبوط بلاک بنائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ ایشیا مضبوط بلاک بنتا ہے
شمالی کوریا اوبیسلی اس وقت ایک قسم کی نیوکلیئر پاور ہے، اور رشیا آلریڈی، چائنا آلریڈی، انڈیا آلریڈی، اب پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک میں جا چکا ہے، یہ جو عمران خان کی جو حکومت انہوں نے گرائی ہے، تو اب پاکستان اس خطے کے اندر، مجھے جو ابھی کی جو میں اس وقت آپ سے صورتحال اس وقت بات کر رہا ہوں، جو اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ موجود ہے اور جو اس وقت ساری دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے، اس تمام صورتحال کے اندر مجھے اس وقت پاکستان جو ہے ٹوٹل جو ہے مجھے بالکل اکیلا اور تنہا آئسولیٹ نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی تمام دنیا کے اندر پاکستان کو جو اس وقت معاشی پرابلمز ہیں یا جو اور دوسرے معاملات ہیں، دنیا کہیں بھی اس کی اب وہ اہمیت نہیں رہی ہے، اور یہ اہمیت اگر کسی نے ختم کی ہے تو اس کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ سابقہ جو ہے باجوہ صاحب کی اور امریکہ کے اوپر جاتی ہے، جنہوں نے اپنے مقصد کی خاطر پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے، اور یہ بار بار میں کہتا رہا ہوں، اور لوگ پہلے نہیں مانتے تھے، میں نے کہا تھا کہ جب یوکرین کا جنگ بڑھے گی آگے اور جب دنیا جنگ کی طرف جائے گی تو امریکہ کو اس خطے کے اندر اپنے ایسے اتحادی چاہیے ہوں گے جو یہاں سے لے کر امریکہ کے مفادات کی نگرانی کریں، اس کے لیے پاکستان ہی ایک رہتا ہے۔ انڈیا جو ہے، انڈیا ٹھیک ہے امریکہ کا لائی ہے، لیکن انڈیا جو ہے ایک وہ طاقتور ملک ہے، اس کی جو لیڈرشپ جو ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اصل میں بالکل غیر متنازع ہے، ٹھیک ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے ہوگا، لیکن اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے ساتھ وہ سنسیئر ہیں، اور اپنے ملک کے معاملات کے اندر وہ بالکل ٹوٹل غیر متنازع ہیں۔ ہماری طرح کی جو سیاسی قیادتیں ہر سر سطح پہ متنازع ہیں، لسانی سطح پر یہ متنازع ہیں، اور دوسرے جو معاملات ہیں پولیٹیکل سطح پہ متنازع ہیں، بدعنوانی کے حوالے سے متنازع ہیں، تو یہ تمام جو ہے نا صورتحال، یعنی اب پاکستان کی جو پوزیشن آ گئی کہ اب کسی بھی سطح پر پاکستان کا مقابلہ اب آپ انڈیا سے نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے اب انڈیا کو اہمیت دی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے، خاص طور پہ ہمارے سیاستدانوں سے تو خیر کچھ نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جو طاقتور حلقے کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جو اتنے عرصے سے پاکستان کے معاملات کو دیکھتے رہے، اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو سیاستدانوں کے ساتھ مل کر یا سیاستدانوں کی سرپرستی کر کے یا سیاستدانوں کی سرپرستی میں رہ کر جس طریقے سے وہ کرتے رہے تو آج یہ پاکستان کی ریاست کہاں پہنچ گئی، یہ سوچنا ان کا کام ہے۔ بہرحال ایک یہ صورتحال ہے، ایران کا اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور ایران آپ دیکھیں کہ مسلسل اپنی اہمیت کو بڑھا رہا ہے، اور ساتھ ہی میں آج ایران نے جو امریکہ کے جو امریکی سمندری حدود جو ہے، اپنی ایران کی جو سمندری حدود ہیں اس میں اس نے ایک امریکہ کا بحری جہاز پکڑا ہے، جس کے اندر بڑے پیمانے پہ اسلحہ بھی تھا۔ یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، بڑی مصدقہ خبر ہے، وہ اسلحہ سارا انہوں نے ضبط کر لیا، اور وہ اس لیے بتایا گیا ہے، جب میں نے معلوم کیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ اسلحہ اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ ایران کے اندر جو ہے لوگوں کو تقسیم کیا جائے اور ایران کے اندر وہاں پہ خانہ جنگی کی جائے۔ تو یہ امریکہ کا یہ طریقہ کار ہے، اور اس میں اب میں مزید لوگ خود جانتے ہیں، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسرا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے خود امریکہ کے اندر بہت برا منایا ہے، اور ریپبلکنز نے کہا ہے کہ یہ بائیڈن نے جا کر کیو میں جا کر جس طریقے سے زیلنسکی کی جس طرح وہ جنگ کے اندر مدد کا اعلان کیا ہے، اور براہ راست جو ہے امریکہ کو اس کے اندر ایک فریق بنا دیا ہے، اس سے جو ہے بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف جو ہے بائیڈن لے کے جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اور اس کے اوپر دنیا کے جو سمجھدار لوگ ہوں گے اور جو امن پسند لوگ ہوں گے وہ اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کریں گے۔ خیر بہرحال یہ کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں شام کا ٹائم ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں بائیڈن صاحب، اور وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ وارسا میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بات انہوں نے وہاں پر کی ہے پولینڈ کے اندر۔ جو اس وقت فوری طور پر جو سفارتی ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پولینڈ کے مزید جو ہے ان کو ٹینک دینے کا کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولینڈ کے اندر مزید امریکی افواج کو بھیجا جائے گا۔ دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ پولینڈ کو جو ہے مطلب ڈیفنس شیلڈ بھی فراہم کی جائے گی، اور اسی بہانے جو ہے امریکہ نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ پولینڈ کے اندر اپنے نیوکلیئر جو ہے بوم جو ہے یا نیوکلیئر میزائل جو ہے وہ بھی تعین کرے، اس کا مطلب اس کو نصب کرے گا، ڈپلائمنٹ کرے گا۔ اور یہ آلریڈی جو ہے امریکہ کے جو نیوکلیئر بوم یا میزائل ہیں ان کی ڈپلائمنٹ آلریڈی بیلجیم کے اندر بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، غالباً ہالینڈ میں بھی ہے، اور ایک دو جگہ اور اٹلی کے اندر ہے۔ تو اس طرح وہ اب انہوں نے پولینڈ کو بھی کہا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا نیوکلیئر جو ہے وہاں پہ نصب کریں گے، بوم یا میزائل جو کچھ بھی، بہرحال وہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ ہوگی، ان کی فکسنگ ہوگی ان کی، اور ان کا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جو ایک نیوکلیئر معاملات کو دیکھنے والا ایک چھوٹا سا دستہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا میرینز ہوتے ہیں، ان کی وہاں ڈپلائمنٹ ہوگی۔
تو اس تمام صورتحال کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے ساری دنیا کے اندر ایک تیسری جنگ کسی صورتحال پیدا کرا کر ایک کیوس کی صورت پیدا کرا کے آہستہ آہستہ وہ دنیا پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے. یعنی پہلے ایک زمانہ یہ ہوا کرتا تھا کہ امریکہ صرف لوگوں مملکتوں کے اندر مداخلت کیا کرتا تھا, لیکن اب مداخلت سے بڑھ کر وہ اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان ملکوں پہ اپنا تسلط جماتا جا رہا ہے. اب آپ نیٹو دیکھیے کس طریقے سے امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ وہاں پہ لڑ رہا ہے اور مطلب ایک فریق بن کر آ گیا ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے تیسری جنگ عظیم کے قریب جا رہی ہے, اور وہ تمام قوتیں جو کہ ساری دنیا کے اندر ون ورلڈ ون اور گورنمنٹ جس کی میں ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہوں, وہ قوتیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہیں اور تمام دنیا کو یا تو اپنے تابع کرنا چاہتی ہیں, اور جو تابع نہیں ہونے کے لیے تیار ہیں ان کو وہ تباہ کرنا چاہتی ہیں. اور یہ تمام قوتیں جو میں بتا چکا ہوں آپ کو, ان کچھ چند خاندان ہیں جس کی تعداد جو ہے تقریباً 55 کے قریب ہے, اور یہ ساری وہی خاندان ہیں جن کے پاس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اور اپنا انٹرنیشنل آرگنائزیشن بڑی بڑی اور دوسری جتنے بھی ورلڈ بینک ہے, IMF وغیرہ, دوسرے ٹرمپ, جتنی بین الاقوامی تنظیم, وہ سب انہی کے اوپر ان کا اثر ہے, سب انہی کا سرمایہ ہے, اور یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے اندر موجود ہیں. تو اگر دنیا میں اگر تیسری جنگ ہوتی ہے اگر کہیں بھی, تو فی الحال تو امریکہ تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے, منتاثر یا تو یورپ نے ہونا ہے یا پھر کہیں ایشیا نے ہونا ہے. تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑی گھمبیر سے ایک صورتحال جو ہے پیدا ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے, لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جیسا میں نے کہا تھا کہ 24 فروری جو ہے بہت اہم ہے. 24 فروری کو دیکھیں روس کیا کرتا ہے, کیونکہ روس نے کل کے بعد جو ہے جب سے بائیڈن آیا ہے بڑے تیزی سے اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ سیویئر قسم کے اٹیکس جو ہے نا وہ کرنے شروع کر دیے ہیں یوکرائن کے اوپر. اور چاروں طرف سے جب میں نے خبریں لی تھی, آج مجھے تھوڑا سا ٹائم مجھے نکالا میں نے, تو مجھے پتہ لگا کہ یوکرائن کے اندر جو ہے بے انتہا نقصان ہو رہا ہے, اور ہر طرف سے جو ہے نا رشین فوج جو ہے یوکرائن میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اب تھوڑا سا اگر دیکھ لیں پاکستان کو, تو پاکستان کی بھی صورتحال اس وقت یہی ہے کہ حالات وہاں پہ بھی بڑی تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں, حالات وہاں قابو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے. آج ایک جو سب سے بڑی جو ایک خبر ہے آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی, وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے PTI میں شامل ہو گئے. اب کچھ لوگ ہیں, مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے ایک باقاعدہ ایک پلان کے تحت ان کو داخل کیا گیا ہے. اور کیونکہ یہ بات تو میں آپ خود بتا چکا ہوں کہ PTI جو ہے بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان کو لے کے چلتی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اس جماعت کو استعمال کیا ہے. تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس مرتبہ بھی شاید کوئی ایسا استعمال ہو, لیکن ایس سچ ابھی تک میرے پاس ایسا کوئی میرے پاس کم از کم کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا اندرونی ذرائع سے معلوم کرنے کے لیے, لیکن اگر ظاہری طور پر اگر میں دیکھا ہوں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ شاید چودھری پرویز الہی جا کے کوئی عمران خان کی جماعت کے اندر کوئی مطلب کیا کہتے ہیں کہ شب خون ماریں یا جماعت کو ہائی جیک کریں. ابھی تک جب میں آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں فروری میں, تو فروری تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی. بہرحال ایک یہ صورتحال ہے. دوسری اہم چیز یہ کہ اپنا آفتاب سلطان صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. آفتاب سلطان صاحب جو ہیں نیب کے, انہوں نے آج اچانک استعفیٰ دے دیا. ان کے بارے میں جہاں تک میں جانتا ہوں وہ نہایتی پروفیشنل قسم کی ایک شخصیت ہیں, اور انہوں نے مطلب پہلے بھی دبے الفاظوں میں حکومت سے کہا تھا کہ ان کو آزادی سے کام کرنے دیں اور ان کے اوپر مطلب اس قسم کا دباؤ نہ ڈالیں جس کی وجہ سے کہ ان کی ساکھ متاثر ہو. ظاہر وہ پہلے IB وغیرہ میں بھی رہے, ان کا مطلب کیریئر مطلب ایک ایسی پرسنالٹی جو اپنے کیریئر کی اور اپنی پرسنالٹی کی وہ قدر کرنا جانتا ہے. تو بہرحال پہلے بھی ان کو اعتراض تھا, لیکن اب سننے میں یہ ہے کہ وہ جو بشرا بی بی کے اور عمران خان کے جو کیسز آ رہے ہیں نیب کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے ان کو بلا بھی لیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ پورا لوٹ کے کھا گئے ہیں توشہ خانہ کو, ان کو تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اس پہ تب میں بلا اگر بات کروں تو بلا وجہ ویلاگ ہی لمبی کرنے والی بات ہوگی. لوگوں کو سب کو پتہ ہے ٹوٹل سیاسی انتقام عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے اگر وہ ان کے اگر انہوں نے جان کے اگر کچھ تعلقات میں عمران کی نظر کے نیچے, جیسے میں نے کہا تھا کہ بزدار کے ساتھ مل کر کچھ معاملات اگر ہوئے تھے تھوڑا بہت, تو اس میں عمران کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن وہ بھی پھر بھی چلیے ایسی بات نہیں ہے جتنا کہ یہ لوگ 20-25 سال سے لوٹتے رہے ہیں. اچھا, لوٹنا بھی دور بات ہے, انہوں نے ملک کو نقصان بھی پہنچایا, ریاست کو نقصان بھی پہنچایا ہے, تو وہ سب کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور تو یہ سمجھتا ہوں کہ آفتاب سلطان صاحب کا یہ خیال تھا, جو میری تو خیر ابھی تک ان سے کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن ان کے قریبی ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ ناخوش تھے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ ایسے ایسے لوگوں پر جنہوں نے جسے کہتے ہیں چھوٹی سی بات کہ جس نے سائیکل چرا لی ہے اس کو قتل کے مقدمے میں پھنسا دو, اور جس نے قتل کر دیا ہے اس کو جیب کاٹنے میں کہ میں پھنسا دو, کہ مترادف مطلب مثال دی ہے میں نے اس طرح کرنے. تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے میرے لیے کام کرنا بڑا مشکل تھا. تو خیر بہرحال وہ چلے گئے. اب وہ دیکھیں, اب زبان کھولیں گے خود بتائیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے. دوسرا, PTI نے جیل بھرو تحریک شروع کر دی ہے. میرے خیال سے اب اگر وہ جیل بھرو تحریک چلتی ہے
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ خطرناک صورتحال ہو جائے گی. اور میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ عدلیہ سے، میں جیسے پہلے کہتا رہا ہوں کہ عدلیہ اس میں اگر خود ہی حالات سے اگر بڑھ کر فیصلہ کر لے اگر، اور جتنی جلدی فیصلہ کرے ملک کو کیوس سے بچا لے تو بہتر ہے. کیونکہ اگر یہ جیل بھرو تحریک کل سے شروع ہوگی اور حالات زیادہ خراب ہوئے جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ بڑی انارکی پھیلے گی. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو ملک کو، ریاست کو مزید غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آج میں سن رہا تھا، کچھ 2-3 بڑے تجزیہ نگار ہیں، ایک دو نے بلکہ مجھے میسیج بھی کیا ہے کہ بھئی اگر یہ معاملات بگڑے تو ہو سکتا ہے فیصل صاحب مارشاء اللہ. دیکھیے اگر مارشاء اللہ لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ مارشاء اللہ اب کنٹرول نہیں کر پائے گا حالات. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے مارشاء اللہ لگتے تھے 2 ادوار، اول تو مارشاء اللہ تھے ہی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مارشاء اللہ تو حقیقت مارشاء اللہ وہ ہوتا ہے کہ سب جگہ جو ہے چاروں صوبوں کے اندر مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو، صدر مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو، سارے کے سارے مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں. لیکن وہ تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ مشرف صاحب آ گئے انہوں نے جمالی صاحب کو لگا لیا، پھر وہ ضیاء الحق صاحب آ گئے تو انہوں نے جنید صاحب کو بٹھا لیا. مطلب آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوتا تھا. تو وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر لیتے تھے. اب اگر مارشاء اللہ بھی اگر آئے نا تو میں سمجھتا ہوں کنٹرول نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ فوج کی جو نا ایک تھوڑی سی پوزیشن کچھ ہمارے سیاستدانوں نے خراب کر دی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر فوج آئی اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگتا ہے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں بین الاقوامی ایجنسی سے کہ وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اور سرحد کے اندر ایسے حالات خراب جائیں گے کہ شاید آپ کو سنبھالنا مشکل ہو. تو میری تو یہی ارباب اختیار سے یہ ایک درخواست ہے اور میں کرتا بھی ہوں، اور جو میرے تعلقات ہیں ان تک یہی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کبھی کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے انتخابات کرائیں اور عدلیہ کے ذریعے جیسے بات جناب سے کہا تھا 4-5 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ کچھ بات ہوئی طاقتور حلقوں کی اور قاضیوں کی، اسی پر عمل درآمد کر کے اگر یہ ملک کو اگر صحیح پیرائے پہ لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ حالات جو ہے نا انتہا کے سے زیادہ خراب حالات ہیں. اور دوسرا یہ کہ بلوچستان لیویز کے اوپر آج چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، 2 اہلکار شہید ہو گئے، وہ وہاں بھی حالات بہت خراب ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا یہ جو ہے تورخم بارڈر اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کشیدگی چل رہی ہے، وہاں بھی راستے بند ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال کے اندر ہمیں بتا رہا ہے معاملہ، ہمارے سامنے ایک نقشہ ہے، ایک بڑی لانگ مطلب جسے کہتے ہیں کہ اسکرین کے اندر ساری صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ہماری ریاست کے حالات کیا ہیں. اوپر سے ہم معاشی طور پر بھی کمزور ہیں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں ہیں کہ ہم فوری طور پر اپنے لیے ایسی کو ڈھال پیدا کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عدالتیں جتنی جلدی ہو سکے اس کو مزید اب لمبا نہ کریں، فوری طور پر عدالتیں ہیں اور الیکشن کے حوالے سے وہ اعلان کریں، کیونکہ انہوں نے ہی کرنا اعلان، وہ کریں تو یہ ہے کہ معاملات کو درست کر سکیں تو بہتر ہوگا. ورنہ جتنی دیر ہوئے گی معاملات خراب ہوں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو فروری کا مہینہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس میں بڑے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں بڑی دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے. تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب کو، اس ملک کو، ریاست کو ہر قسم کی دہشت گردی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے. اور وہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں جو اس معاملات کے اور کہیں نہ کہیں نظر رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عقل شعور دے اور وہ فوری طور پر ایسے مثبت فیصلے کریں جس سے کہ ہم تمام پریشانیوں پہ قابو پا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. کل تک اللہ حافظ.